جب بھی آپ پروگریس کر رہے ہیں، آپ گرو کر رہے ہیں، آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو دل تو ٹوٹے گا۔ اگر زندگی میں ایم سیٹ کیے ہیں، ٹارگٹس بڑے ہیں، کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، کوئی منزل ہے، کوئی مقام ہے جہاں پہنچنا چاہتے ہیں، کیپ ان یور مائنڈ ایسا ممکن نہیں ہے ان دس ورلڈ، یہ دنیا کے سارے نظام میں قطعی ممکن نہیں ہے کہ آپ کی مسئلوں سے جان چھوٹ جائے۔ بڑی دنیا ایسی ہے، مسئلے آتے ہیں لیکن انہیں فیس نہیں کر سکتے، بھاگ جاتے ہیں، اسکیپ کا رستہ لے لیتے ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ یہ ساری چیزیں ویل ڈیفائن کر کے چل پڑتے ہیں کہ یہ ہیں اور یہ نہیں ہے، تو اصل میں دراصل آپ اپنی پوری انرجی فلس لگا دیتے ہیں کسی چیز۔ میرے استاد کہتے تھے کہ بعض اوقات سوال ایک کا ہوتا ہے لیکن کئیوں کے دل میں چھپا ہوتا ہے، پھر جواب بھی ایک کو نہیں ملتا، کئیوں کو مل جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات میری ہوگی۔ دوسرا سر ایک واضح کر دوں کہ جب بھی آپ پروگریس کر رہے ہیں، آپ گرو کر رہے ہیں، آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو دل تو ٹوٹے گا، پرابلمس تو آئیں گی۔ مسئلہ اس کے ساتھ ہے جو کچھ کرنا ہی نہیں چاہ رہا، اس کی ٹینشن کا بھی مقصد نہیں ہے، اس کی زندگی کا بھی مقصد نہیں ہے، اس کے ہونے کا بھی مقصد نہیں ہے، اس کے جانے کا بھی مقصد نہیں ہے۔ تو اگر زندگی میں ایم سیٹ کیے ہیں، ٹارگٹس بڑے ہیں، کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، کوئی منزل ہے، کوئی مقام ہے جہاں پہنچنا چاہتے ہیں، کیپ ان یور مائنڈ ایسا ممکن نہیں ہے ان دس ورلڈ، یہ دنیا کے سارے نظام میں قطعی ممکن نہیں ہے کہ آپ کی مسئلوں سے جان چھوٹ جائے۔ مسئلوں کے ساتھ تو واسطہ پڑے گا ہی پڑے گا، دل ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا۔ ایک آپ کو بڑی گہری بات بتاؤں کہ بڑے جو ذہین لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کی کہانیوں سے اپنی زندگی کے معنی بھی نکال لیتے ہیں، اپنی زندگی سے تو نکلتے ہیں، بعض اوقات دوسروں کی آٹوبایوگرافیز، موویز، چیزیں، ان سے اپنے معنی نکالنے ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل میں اپنی گورنمنٹ کی ہر ٹریننگ میں نا اشفاق احمد کا من چلا کا وہ حصہ ضرور دکھاتا ہوں، جس میں محترم آ کے پوچھتی ہے کہ ارشاد صاحب گھر پہ ہیں، تو وہ جو ڈاکیہ ہے فردوس جمال صاحب، وہ آگے سے کہتے ہیں بالکل ہے، وقت کے صاحب ارشاد، ان کا جو سٹائل ہے ادائیگی اس سے، وہ کہتے ہیں جی کتے بھونک رہے ہیں، تو آگے سے وہ ڈاکیہ جو بابا بنا ہوا اس میں اس ڈرامہ میں، وہ کہتے ہیں جی دیکھو رستے کے کتے ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں، روکنے کے لیے نہیں ہوتے۔ ایک جملہ۔ دوسرا وہ کہتا ہے جی انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا خوف ہے، خوف اس کو روکتا ہے۔ تیسرا جملہ، وہ جنہوں نے منزلوں تک پہنچنا ہوتا ہے نا، وہ کتوں سے نہیں ڈرتے۔ میں زندگی میں بے شمار جگہ دیکھا کہ ایسا ہی ہوا، مسئلے آئے ہیں، مسئلے لگے بہت بڑے ہیں، اچھا جب پریکٹیکلی فیس کیا ہے نا تو مسئلہ چھوٹا ہونا شروع ہو گیا۔ یعنی کہہ لیجئے کہ وہ جس حالت میں آیا تھا اس میں انٹر ہونے کے بعد، یعنی اس کو فیس کرتے ہوئے مسئلے نے اپنی وقت کم کر دی۔ وجہ کیا تھی کہ میں فیس کرنے لگ پڑا۔ یہ تقریباً ہر بندے کا ساتھ ایسے ہوتا ہے جو فیس کرتا ہے۔ فرسٹ آف آل ڈیفائن یور سیلف کہ آئدر یو آر فائٹر، آپ کیا مسئلوں سے واقعی لڑنے والے انسان ہو بھی کہ نہیں ہو۔ یار بڑی دنیا ایسی ہے، مسئلے آتے ہیں لیکن انہیں فیس نہیں کر سکتے، بھاگ جاتے ہیں، اسکیپ کا رستہ لے لیتے ہیں۔ یہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا اسکیپ بڑی آسان چیز ہے۔ آسان چیز کس طرح؟ پریشر پڑ گیا موبائل بند کر دو۔ آپ ذاتی، آپ میں سے جو کوئی کام کرتا ہے، آپ میں سے جانتے ہوں گے، محسن جانتا ہوگا، کچھ لوگ ذاتی جو بزنس کر رہے ہیں، کہ کئی امپلائیز یہ کرتے ہیں، وہ آگے کام کر رہے ہیں، ذمہ داری والے دن گھروں میں ہوتا ہے۔ آج میری ایک بڑی اچھی آفیسر دوست ہے، ان کی مجھے میسج آیا کہ میں کپڑے دھو رہی ہوں، تو میں نے کہا آج آپ کیوں دھو رہی ہیں؟ کہتی ہم سنڈے کو ہی دھوتے ہیں۔ تو میں کہا آج آپ ہی کیوں دھو رہی ہیں؟ تو کہتی جس دن کپڑے دھونے تو میری کام والی چھٹی کر لیتی۔ اسکیپ ہے نا، اسکیپ کرنا بڑا آسان ہے۔ دیٹس وائی وہ جو گورے کا جملہ ہے نا، جو بڑا ہمیں کتابی سا لگتا ہے کہ ونر نیور کوئٹر نیور ون اینڈ ونر نیور کوئٹ، یہ ہے حقیقت۔ سر یاد رکھیے گا، کوئٹ کرنے والا جیت نہیں سکتا، کیونکہ دراصل آپ نے ون نہیں کرنا ہوتا، آپ نے ایک مزاج کو سیکھنا ہوتا ہے جو ونر کا مزاج ہے۔ میں نے زندگی میں بے شمار جگہ دیکھا ہے کہ چیلنج کو فیس کرنے سے ٹارگٹ نہیں ملا لیکن مزاج مل گیا جو کامیابی میں کام آنا تھا۔ یہ میری پریچنگز میں، میری باتوں میں، لیکچرز میں پہلی بات میں نے کی ہے، ریپیٹ کیے دیتا ہوں۔ عشق مجازی کرنے والا جب عشق مجازی میں ناکام ہوتا ہے تو اس کے صلے میں پرسن تو نہیں ملتا لیکن کچھ عادات بندے میں خود پیدا ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ پیرا فوکس، اپنا آپ لگا دینا، سیکریفائز کر دینا، اٹینشن ایک طرف رکھنا، کنسرن کا پتا ہونا کہ ایریا آف کنسرن کیا ہے۔ یار باہر ہی کر دو، جہاں مرضی بٹھاؤ باہر بٹھاؤ، اندر نہیں آئے گا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ یہ ساری چیزیں ویل ڈیفائن کر کے چل پڑتے ہیں کہ یہ ہیں اور یہ نہیں ہے، تو اصل میں دراصل آپ اپنی پوری انرجی فلس
لگا دیتے ہیں کسی چیز پہ. سر کامیابی کے لیے یکسوئی اور اپنا آپ پورا لگانا سب سے زیادہ ضروری ہے. جب آپ اپنا آپ پورا نہیں لگاتے, بچا کے رکھتے ہیں, کبھی کامیابی بڑی نہیں ملتی. تو یاد رکھیے گا چیلنج کا آنا, مسئلوں کا آنا اور بھاگ جانا, بگوڑا ہونا, یہ خطرناک ہے. اگر چیلنج آیا ہے, مسئلے آئے ہیں اور مسئلوں کے آنے کے بعد آپ ان مسئلوں کے ساتھ لڑ پڑے, آپ نے فائٹ کی ہے, آپ نے کہا نہیں یار دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے, تو پھر آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں. خوش قسمت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے ڈیفائن کر لیا میں نے کرنا کیا.